الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تعزیت پیش کرتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں، پنجتن کی بارگاہ میں، جناب زینب کی شب وفات کے عنوان سے کہ پروردگار جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ، پروردگار عالم اس قابل بنائے مجلس کو، تمام مجالس کو، کہ اس پرسے کو امام زمانہ قبول کر سکیں، پنجتن کی بارگاہ میں پرسہ قبولیت کے لائق قرار پا سکے، اور ہماری جو معرفت ہے اہل بیت کے سلسلے میں، اس بی بی کے سلسلے میں، اس شہزادی کے سلسلے میں، اس میں پروردگار مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ ہمیشہ جب بھی جناب زینب کی ولادت کا جشن ہو یا وفات کے سلسلے میں مجلس ہو تو اس میں یہی سلسلہ رہتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کہیے یا جناب علی اکبر علیہ السلام کہیے کہ جس میں اگر میلاد ہو تو پھر اس میں ہمارے پاس کچھ خاص چیدہ واقعات کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان ہستیوں کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر سکیں، اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں۔ اگرچہ تفصیل سے ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں، لیکن جو واقعات ہیں مختصر ترین، وہ واقعات اتنے جانگداز اور اتنے عظیم ہیں اور اتنے اہم ہیں، اور ان واقعات کے دوران ان ایام میں جو ان ہستیوں نے اپنی شخصیت سے جن کمالات کا مظاہرہ کیا، ان کمالات کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شخصیات، یہ ہستیاں معمولی ہستیاں نہیں ہیں، اور ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے کسی بہت بڑی ہستی کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ ان کی نسل کا تعلق، ان کے وجود کا تعلق بہت عظیم المرتبت اور نہایت لامتناہی بے انتہا فضائل رکھنے والی شخصیات کی نسل سے ان کا تعلق ہے۔ اسی میں سے ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ، پھر حضرت ابوالفضل عباس، شہزادہ علی اکبر، جو واقعہ کربلا کا ہے اس کے حوالے سے اگرچہ واقعہ مختصر سا ہے، ایک دن میں پورا حادثہ عاشورہ کا یہ جانگداز حادثہ دلخراش واقعہ ختم ہو گیا، لیکن یہ واقعہ ختم ہو گیا لیکن ہمیں حضرت علی اکبر کی فضیلت بتا گیا، ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلت بتا گیا۔ جناب زینب کی شخصیت کا سلسلہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں مزید ذرا وضاحت کے ساتھ شخصیت کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور جناب زینب کی شخصیت سے نور اور روشنی کو کسب کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ جناب زینب نے کس گھر میں آنکھ کھولی۔ ہمیشہ جب بھی ولادت کا میلاد ہوتا ہے، شہادت کی مجلس ہوتی ہے، اس میں یہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ تکراری گفتگو ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ اس گھر میں آنکھ کھولنا کہ جو رسول اللہ کی آمد و رفت کا مرکز ہو، اس گھر میں آنکھ کھولنا جہاں امیر المومنین ہے، جہاں پہ جناب سیدہ ہیں، جہاں پہ امام حسن امام حسین ہیں، اور اس گھر میں آنکھ کھولنا کہ جہاں پر جبرائیل کی آمد و رفت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جب ہم ائمہ کے بارے میں زیارت جامعہ کبیرہ کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی جملے، بالکل شروع میں جو دو جملے ہیں وہ عجیب جملے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے گھر والوں۔ یعنی
یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو نبوت کے گھر سے ان ہستیوں کا تعلق ہے۔ اب آپ جتنا کچھ نبوت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، وہ تمام کے تمام کمالات جو نبوت کی ذات سے نکل کر آتے ہیں وہ ان گھر والوں کے پاس موجود ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، ہم جب یہ بات کہتے ہیں نبوت کے گھر والے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص آ کر رہ گیا اگرچہ نبی کو اس کا وجود پسند نہ ہو، ناپسند ہو۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی آپ نبی کے اس گھر میں بھی رہتے ہیں جو مٹی، پتھر اور چونے اور گارے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وجود یہ ہے کہ آپ پر سلام بھیجنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی اگرچہ مجھے بالکل اس بات کا علم ہے اور آپ حضرات کو بھی علم ہے کہ زیارت جامع کبیرہ 12 اماموں کے لیے ہے، ان سے مخصوص ہے، لیکن جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تعارف اہل بیت کا، تو وہاں سے میں یہ جملے مستعار لے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور حتیٰ بعض علماء کو تو فرمانا ہے کہ جناب زینب یا جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں یہ زیارت جامع کبیرہ پڑھی جا سکتی ہے، اور خود ان کو مخاطب کر کے، اور وہ جو ان کا تمام ہے کہ ان کو ثواب ہدیہ کیا جائے، اور یہ ہستیاں تالی تلو امام معصوم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو امامت کے بعد کوئی مقام دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھیے، شہزادہ علی اکبر کو دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیے، اور اسی طرح سے جناب سید محمد کو دیکھیے، اور خواتین میں اگر آ کر دیکھیں آپ تو جناب زینب، جناب معصومہ کے بعد جناب حکیمہ خاتون، اس طرح سے اور دیگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دختر ہیں جناب فاطمہ بنت الحسن، ان کے مقامات کو دیکھیے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس گھر سے منسلک ہیں، اور جن پر میں مثال کے طور پر نام دے رہا ہوں، ڈھیروں ایسی ہستیاں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان گھر والوں سے تعلق ہے، اور پھر السلام علیکم، آپ پر سلام ہے۔ دوسرا جملہ جو ہے وہاں پر کیا ہے؟ مختلف الملائکہ، یعنی اس گھر کے اندر آپ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ خوب توجہ کیجئے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہوں کہ جہاں پر ملائکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مجھ سے کیا تعلق ہے؟ ملائکہ کو بھیجنے والا ہے خدا۔ ملائکہ آ رہے ہیں یا جناب سیدہ کے پاس، اگر رسول خدا اس گھر میں ہیں، جناب سیدہ کے گھر میں، کہ جہاں جناب زینب پروان چڑھ رہی ہیں، پرورش ہو رہی ہے آپ کی اس بیوی کی، تو رسول خدا آپ کے گھر میں، تو جبرائیل رسول خدا کے پاس آ گئے۔ تو ہم جب سلام کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ سلام و آپ پر اہل بیت، کہ آپ رسول خدا نبوت کے گھر والوں میں سے ہیں، اور آپ اس گھر میں رہتے تھے کہ جہاں پر ملائکہ مسلسل آتے تھے اور جاتے تھے۔ تو یہ تو ملائکہ کی بات ہے، خدا کی بات ہے، رسول خدا کی بات ہے، یا جناب زینب کی، جناب فاطمہ کی خدمت میں آتے تھے، جناب سیدہ کی خدمت میں۔ جو جناب زینب جیسی ہستی وہاں پر اگر رہ رہی ہیں تو ان کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب میں ایک بہت آسان مثال کے ذریعے دوں گا۔ انسان جب کسی مقدس مقام پر جاتا ہے اور وہ اس مقام کے مالک کے ساتھ اس کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک اتصال پیدا ہوتا ہے، تو پھر خود بخود اس انسان کی حرمت پروردگار کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ ہم حضرت مسلم ابن عقیل کے حرم میں جاتے ہیں، ہم جناب ابو الفضل عباس کے حرم میں جاتے ہیں۔ مومنین کے ذہن میں ہوگا کہ جب زیارت پڑھی جاتی ہے وہاں پر 2 رکعت نماز زیارت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں، تو وہاں پر کیا دعا؟ اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا غما الا کشفتہ ولا حاجت، پوری دعا 5-6 لائنوں کی دعا ہے۔ زیارت کی آپ نے حضرت عباس کی، اچھا آپ سے کیا تعلق حضرت عباس کا؟ مجھ سے کیا تعلق؟ کربلا کا واقعہ ہو چکا، جب آپ نے زیارت کی، جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، زری کا بوسہ لیا، دل میں ابو الفضل عباس کی محبت ہے، احترام ہے، سر تسلیم خم ہے، آپ کا حضرت عباس سے کوئی تعلق نہیں ہے صفات کے حوالے سے، کہاں مولا کہاں ہم، لیکن اس مقام پر آپ ہیں، اس مکان پر ہیں، اس جگہ پر ہیں، حضرت عباس کی زری کے پاس ہیں، آپ نے زیارت پڑھی، آپ نے ارتباط تعلق کو برقرار کیا۔ اب خدا کی بارگاہ میں آپ کی منزلت یہ ہو چکی ہے کہ سب سے آخر میں آپ یہ دعا مانگیے کہ پروردگار میرا کوئی گناہ اس مکان معظم میں، وہ مکان ہے یہ عباس کی ذریعے کہ جہاں کی جس کی تعظیم تو نے کی ہے، والمشہد المعظم، اور یہ وہ مقام ہے شہادت کی جگہ، دفن ہونے کی جگہ، کہ جس کا اکرام اور احترام تو نے کیا ہے۔ جگہ یہ وہ ہے کہ جس کا احترام تو نے کیا ہے، جس کی تعظیم تو نے کی ہے،
لہٰذا یہ جگہ ایسی ہے تو میرے تو تمام گناہ معاف فرما، میرے تمام پریشانیوں کو دور فرما، میرے تمام غموں کو دور فرما۔ اگر میرا کوئی عزیز چاہنے والا دور پردیس میں ہے تو مجھے اس کے ساتھ میری ملاقات کروا، میری ہر حاجت کو پورا فرما، میری ہر بیماری کو دور فرما۔ پروردگار میری کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت ایسی نہ ہو کہ جس میں میری صلاح ہو اور تیری رضا الا قضیتہا لی، کہ تو اس کو یہاں پر میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ حضور ایک سوال کا جواب دیجئے، حرم ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، جسد مطہر ابوالفضل عباس کو دفن کیا گیا، ہو گئے 1400 برس، نہ آپ کربلا کے واقعے میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ آپ پر وحی آتی ہے، نہ آپ امام ہیں، نہ امام نے آپ کو آ کر بتایا کہ تم بڑی عزت والے ہو، لیکن کیونکہ آپ نے ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پوری محبت، احترام اور تمام کے تمام دلی جذبات کو اکٹھا کر کے ایک کیفیت ہے آپ کے دل میں مولا عباس علیہ السلام کے لیے، اس کیفیت کی بنیاد پر جو آپ نے زیارت پڑھی، اس اعتقاد کے ساتھ جو زیارت پڑھی، تو حضرت عباس علیہ السلام کو بہت فائدہ ہوا اس زیارت کا آپ کی۔ تو مولا نے کہا کہ پروردگار اس کو کچھ عطا فرما۔ ایک دھیلے کا، ایک کوڑی کا فائدہ ابوالفضل عباس کو نہیں ہوا، فائدہ آپ کو ہوا۔ آنا یہاں آپ کے ایمان کی علامت ہے، لیکن مکان ایسا ہے، مقام ایسا ہے کہ پروردگار میں یہاں پر ہوں۔ ارے آپ ہوٹل میں بھی تھے کربلا میں اپنے، وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، گناہ وہاں پہ بھی نہیں کر رہے تھے آپ، تسبیح وہاں پہ بھی پڑھ رہے تھے آپ، قرآن وہاں پہ بھی پڑھ رہے تھے آپ، لیکن چند قدم، چند 100 قدم چل کے آئے، اس وقت بھی آپ کی یہ حرمت نہیں ہے۔ جب آپ نے زیارت پڑھی، 2 رکعت نماز زیارت پڑھی، اب یہ دعا پڑھو کیونکہ تم اس پورے عمل سے گزر چکے ہو۔ عباس کے ساتھ تم نے ایک تجدید بیعت کی ہے، اپنی بیعت کو رینیو کیا ہے، تازہ کیا ہے، لہٰذا صرف اس عقیدے اور اس محبت کی وجہ سے جو تمہارے دل میں ہے، تمہیں یہ مقام دیا گیا کہ اب بیٹھ کر یہ دعا مانگو۔ اچھا، جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تب بھی اپنی عبادت کا ذکر نہیں کر رہے، پروردگار یہ مقام ایسا ہے، یہ حرم ایسا ہے، یہ شہادت کی جگہ ایسی ہے کہ جس کی تو نے تعظیم کی ہے، جس کا تو نے احترام کیا ہے، یہ ابوالفضل عباس کا حرم ہے، لہٰذا میری دعائیں قبول فرما۔ فضیلت آپ کو اس وقت بھی کچھ نہیں مل رہی، اگر فضیلت ہے تو یہ فضیلت کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ اور میں کون ہیں؟ غیر معصوم۔ آپ اور میں کون ہیں؟ ایک عام سے مومن جس کے دل میں محبت کتنی ہے، کیا ہے، کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنی نہیں ہے، کیا ہے سلسلہ، وہ اللہ جانے، ہر آدمی اپنے بارے میں جانے۔ ہم ایک عام سے انسان گئے، فائدہ نہ خدا کو ہوا، نہ امام حسین کو ہوا، نہ حضرت عباس کو ہوا، لیکن کیونکہ احترام کا ایک جذبہ آپ کے دل میں آیا، محبت کے ساتھ گئے، تولا اور تبرع کے ساتھ گئے، جب آپ داخل ہوئے تو آپ کو یہ خلت ملی، اب یہاں پر یہ دعا مانگو۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ شہزادی، وہ بی بی کہ جو ایسے گھر میں ہے کہ جس کی جانب نبوت بھی جھکی ہوئی ہے، امامت بھی جھکی ہوئی ہے، عفت اور عصمت بھی جھکی ہوئی ہے، جوانان جنت کے سردار کی توجہ اور محبت کا مرکز جناب زینب، یعنی امیر المومنین کی بھی توجہ کا مرکز جناب زینب، جناب سیدہ کی توجہ کا مرکز، رسول خدا کی توجہ کا مرکز۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ توجہ کا مرکز عجیب انداز سے کہ جب ولادت ہوئی 5 ہجری 5 جمادی الاولیٰ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ہجری کو اگر ولادت ہوئی ہے جناب زینب کی، تو آپ کی وفات جو ہوئی ہے 62 ہجری میں ہوئی ہے۔ کربلا کے واقعہ ہوا ہے 60 ہجری، 10 دن محرم کے چھوڑ کے 60 ہجری، تو آپ کی عمر کتنی تھی کربلا کے واقعے کے وقت؟ 55 برس۔ تو 55 برس کی آپ نے تقریباً عمر پائی کربلا، اس کے بعد 2 اور 57 برس کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو 5 ہجری کو، 5 جمادی الاولیٰ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ رسول خدا کے جب دنیا سے تشریف لے گئے رسول خدا تو 5 برس کی تھیں آپ، لیکن آپ واقعات دیکھیے اور یہ اہم ترین کام دیکھیے کہ جب ولادت ہوئی ہے تو مولا کائنات موجود ہیں، رسول خدا مسافرت پر تھے، انتظار کیا گیا جب رسول خدا آئیں تو جناب زینب کا نام رکھا جائے، کہ جب تک رسول ہیں موجود میں پیشی نہیں کر سکتا، میں مقدم نہیں ہو سکتا رسول خدا پر۔ نام رکھنے کے لیے کس کا انتظار کیا گیا؟ رسول خدا کا، تو آپ نے زینب نام رکھا۔ علماء نے بتایا ہے اور ڈکشنری میں جو گفتگو کی ہے وہ بڑی طویل ہے، لیکن میں ایک آسان سی بات کہ زین، اب زین کہتے ہیں زینت کو، اب یعنی باپ، یعنی باپ کی زینت، اور یہ ہمیشہ جملہ کہا جاتا ہے شہادت اور ولادت کی محافل اور مجالس میں کہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے بارے میں فرمایا رسول خدا نے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو، سجاؤ علی کے ذکر سے، اس علی ابن ابی طالب کے وجود کی زینت ہے جناب زینب۔ عجیب بات یہ آپ توجہ کیجئے گا کہ علی ابن ابی طالب کے وجود کی زینت ہیں جناب زینب۔ علی ابن ابی طالب کا تعلق کس صنف سے ہے؟
صنف رجال سے. جناب زینب کا تعلق کس سے؟ صنف مستورات سے. یعنی بچوں کے لیے آسان، وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. اب اچھا نہیں لگتا ان ہستیوں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن بچے کہیں گے مولانا آپ نے بڑا مشکل لفظ استعمال کیا، تو میں آسان کر کے صنف رجال یعنی مردوں سے یا عورتوں سے. علی بن ابی طالب شجاعت کے آخری منزلت میں. علی بن ابی طالب کون ہے؟ کہ مورخین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جب علی بن ابی طالب تخت خلافت پر بیٹھے تو عجیب جملہ کہا گیا کہ یا علی ما زانت کل خلافہ بل الخلافت تتزین بک. اے علی، تخت خلافت نے آپ کی زینت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، تخت خلافت کو زینت ملی جب آپ بیٹھے. تو یہ مورخین نے لکھا ہے، بل الخلافت تتزین بک. وہ علی بن ابی طالب جو یہ کہے کہ ما تزیدنی کثرت الناس حولی عزا ولا تفرقهم عنی وحشتا، اگر علی ایک اکیلا بھی رہ جائے دنیا میں تو علی کے دل پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی. اگر علی کے گرد جھمگٹا لگ جائے تمام لشکر کا تو علی بن ابی طالب کی عزت میں رتی برابر فرق نہیں آتا. مولا کا جملہ ہے عزن، رتی برابر عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ جناب زینب کے تعلق کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول خدا نے نام رکھا زین اب، یعنی باپ کی زینت. صنف مختلف ہے، اور انگریزی میں بعض الفاظ ادا کیے جائیں تو ایک ذرا حرمت باقی رہتی. جینڈر مختلف ہے، کیفیت وجودی مختلف ہے، لیکن تب بھی زینت بن رہی ہے. تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے جناب امیر المومنین کا کہ صنف کے لحاظ سے مختلف ہونے کے باوجود اس علی ابن ابی طالب کی زینت ہیں جو علم میں، تقوی میں، زہد میں، عبادت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، رسول خدا کی جان فشانی میں اس مقام پر ہیں کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا. یہ جناب زینب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جناب زینب کے وجود کا مطالعہ کیجئے، صفات کا مطالعہ کیجئے، کربلا کے بعد کے واقعات کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کا ضمیر آپ سے پوچھے گا کہ آخر یہ خاتون تھی کس کی بیٹی؟ آخر یہ خاتون، اس خاتون نے کس گھر میں پرورش پائی؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو تو چھپا دیا، جناب زینب کی شخصیت کو چھپا کے دکھائیے ذرا. تاریخ میں ذکر جناب زینب کا اس انداز سے، یہ دلیل ہے کہ جب تک ذکر جناب زینب کا باقی ہے، یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ، یہ جناب زینب نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا سفر ہے ہر مقام پر. تو عجیب سلسلہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو تمام واقعات گھر کے اندر پیش آئے، اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ طور کی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں اس آیت کو، 10 دفعہ یہاں پر، لیکن سب سے خوبصورت آیت، یہی بہترین آیت یہ لگتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی، خدا نے ان کی نسلوں کو ان کے آباء و اجداد سے ملحق کر دیا. اب جناب زینب کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو انسان اگر یہ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو شخصیت اگر آپ دیکھیں، اس شخصیت میں جو صفات ہیں وہ بنیاد اس کی علم ہے. علم اگر صحیح ہے، علم کے مطابق عمل ہو تو وہ عبادت ہے. جب عبادت کے مرحلے پر انسان پہنچتا ہے، اگر عبادت کرے بغیر عقل کے، تو پروردگار عالم قرآن میں ایسی عبادتوں کی مذمت فرماتا ہے کہ جو شخص عبادت کرے بغیر عقل کے، شعور کے، حدیثوں میں بھی مذمت آئی ہے، قرآن نے بھی مذمت کی ہے کہ اس طرح کی عبادت پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے. تو سب سے پہلی بنیاد علم، اس کے بعد پھر عبادت، علم کے مطابق عمل عبادت، لیکن عمل اگر آپ کریں علم کے مطابق کافی نہیں ہے، اس میں عقل ہونی چاہیے. علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں جب خطبہ دے رہے ہیں؟ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو. یہ ہر امام نے شاید کہا ہو. جمعے کا خطیب یہ خطبہ پڑھتا ہے اور اس میں یہ لفظ کہتا ہے کہ تم کو اور اپنے آپ کو، سب کو میں تقوی کی نصیحت کر رہا ہوں. اتقوا اللہ، مولا کائنات کا جملہ نہج البلاغہ میں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. کون سا تقوی؟ اتقوا اللہ، وہ تقوی کہ جو صاحب عقل خالص رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر تقوی منظور نظر نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی کہ جو عقل خالص کے ساتھ ہو. تو پہلی بات یہ آ گئی کہ اب اگر کسی کے تقوی کی تعریف ہوگی تو یہاں پر امام اگر کسی کے تقوی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے علم کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کے عمل کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کی عقل کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کے شعور کی تعریف بھی ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا مولا کائنات شغل قلبہ التفکر، اس انسان کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے دل کو تفکر نے گھیر لیا ہو.
یعنی جو اچھا عمل آیا ایک دم سے کر دیا، اس طرح سے نہیں، بلکہ دیکھو کہ کیا یہ عمل تمہیں کرنا چاہیے، یہ عمل تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کرنے کے کی شرائط کیا ہیں، کس انداز سے کیا جائے، تم کتنی شرعی چیزوں کو روندو گے، کتنے احکامات کو پامال کر کے یہاں تک پہنچو گے یا نہیں، تمام کے تمام شرعی پیمانوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دو گے۔ اگر ایک چھوٹا سا معمولی سا ثواب کا عمل کرنے کے لیے مجھے بہت بڑا حرام کام کرنا پڑے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کام کو مت کرو۔ اب یہ فقہ کی بحث ہے، شریعت کی بحث ہے، تو یہاں پر اگر کسی کے عمل کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے علم کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے ایمان کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے عقل کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے تقوی کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ کون سا تقوی؟ وہ تقوی جو عقل کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے۔ یہ تقوی جو عقل و شعور کے ساتھ ہو، جو اچھے اور برے میں فرق نہ کرے بلکہ اچھے اور بہتر میں فرق کرے، یعنی یہ کام اچھا ہے، یہ اس سے بہتر ہے اور یہ بہترین ہے۔ یہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقصد اس جملے کے اندر کہ بہترین عمل کا انتخاب کرو۔ اب ہم یہاں سے گفتگو کو لے کر چلتے ہیں جناب زینب کے بارے میں کہ جناب زینب کی بنیاد کس مقام پر تھی، جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق اس لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کون سی؟ جناب زینب کے بھتیجوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جو شخص عمل کرے گا بغیر علم کے، من عمل بلا علم، جو ایسا عمل کرے جس کا علم نہ ہو، اس کو بصیرت کے بغیر عمل کرے، بغیر علم کے عمل کرے، تو جتنا وہ عمل کرتا جائے گا راہ مستقیم سے اتنا دور ہوتا جائے گا۔ شریعت کو عمل نہیں چاہیے، وہ عمل چاہیے جس کی بنیاد علم ہو، جس کی بنیاد تدبر ہو، جس کی بنیاد تفکر ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ارباب مقاتل نے جو جملہ لکھا ہے جناب زینب کے لیے، اور جناب زینب اس علم کی مالک ہیں کہ جو علم لدنی ہے اور ایک خاص طریقے سے عطا ہوا ہے۔ ہمیں علم لدنی کی حقیقت نہیں پتہ، کیفیت نہیں پتہ، کس طرح سے منتقل ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ عام طریقوں سے منتقل نہیں ہوتا۔ کہ جب مقتل سے گزر رہی ہیں، 11 محرم کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جناب سید سجاد نے کیا فرمایا؟ انت عالمۃ غیر معلمہ و فاہمۃ غیر مفہمہ، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے علم نہیں دیا، اور آپ وہ صاحب سمجھ خاتون ہیں، بافہم خاتون ہیں کہ جس کو کسی نے کچھ سمجھایا اور سکھایا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے جناب زینب کے سلسلے میں کہ کوفے کے اندر جناب زینب کو حکم دیا تھا امیر المومنین نے کہ تمام خواتین کو درس تفسیر، فقہ، حرام حلال کا علم جناب زینب دیں گی۔ یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا کہ جب تک فقہ کی تمام باریکیاں پتہ نہ ہوں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر حکم دینے والی ذات علی ابن ابی طالب کی ہے تو حکم دینے کے بلبوتے پر سمجھیے کہ جناب زینب کا علم کس مقام پر ہے، فقہ کس مقام پر ہے، تعقل تدبر کس مقام پر ہے۔ آپ مالک اشتر کی تعریف کرتے ہیں، ہم مالک اشتر کی تعریف کرتے ہیں کہ گورنر بنا کر بھیجا مصر کے لوگوں کو۔ یہاں پر وہی چیز جناب زینب، میں نہیں کہہ رہا کہ اس طرح سے بالکل، لیکن اس عنوان سے کہ علم سکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز بنیاد جو ہے وہ علم ہے، اور علم کے بعد جس طرح سے ثبوت یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ایک اور بات جناب زینب کے وجود کے حوالے سے اور اس بیوی کی شان میں جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ وہ جو گھر جناب سیدہ کا ہے، سورہ نور میں جس کا ذکر کیا گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر اندر خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہیں، ان میں خدا کی اجازت سے خدا کا ذکر ہوتا ہے، اور ان گھر والوں کی تعریف کی، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، یہ گھر والے قیامت سے ڈرتے ہیں، نماز زکوٰۃ سے نہیں رکتے، دنیا کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تمام عبادتیں اپنے مقام پر ہیں۔ حدیث رسول خدا کی کہ یہ آیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ہے، یہ جناب سیدہ کے گھر کی فضیلت کے لیے۔ اب اگر اس گھر کے اندر جناب زینب ہیں اور اس گھر میں جناب زینب کی پرورش ہو رہی ہے، اس گھر میں کون کون ہے؟ ایک جناب سیدہ ہیں کہ جو مقام عصمت پر ہے، ایک امیر المومنین ہے جو مقام ولایت پر ہے اور امامت پر ہے، امام حسن امام حسین ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، معصوم ہیں۔ اگر جناب زینب کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس گھر میں جو پہلی غیر معصوم ہستی ہیں وہ جناب زینب ہیں تو یہ غلط نہیں ہے بالکل۔ یہ گھر علی بن ابی طالب کا ہے، جناب سیدہ آئیں معصومہ، علی معصوم، امام حسن امام حسین معصوم، رسول خدا آ رہے ہیں معصوم، مرحلہ عصمت پر۔ جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جو پہلی کرن ہے اس گھر کی کہ جو غیر معصوم ہے،
کس معنی میں غیر معصوم ہے, کس معنی میں معصوم, یہ سن لیجیے. پھر میں ایک نتیجہ دے کر بات کو مزید, جناب زینب کی جو 5-6 خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کو علماء نے بیان کیا تاریخ میں, اور وہ جناب امام سجاد کے اقوال کی روشنی میں ہی بیان کی ہے. خوب توجہ کیجیے گا, اس بات کو آپ مختلف انداز کے ساتھ سنتے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی بات ہوگی تو عصمت پر بات ہوگی, علم پر, تقوی پر, پاکیزگی پر. جتنے بھی حوالوں سے ہم بات کر سکتے ہیں, زاویوں سے, تو ہم وہ بات کرتے ہیں. تو امام حسن امام حسین معصوم ہیں, جناب زینب معصوم نہیں ہے. کون سی معصوم نہیں ہے, کس عصمت کے مرحلے پر نہیں ہے؟ اس عصمت کے مرحلے پر نہیں کہ جو ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ 14 معصومین, یہ 14 معصومین میں نہیں آتی. لیکن ایک مسئلہ ہے, ایک مرحلہ ہے. کس چیز کا؟ وہ مسئلہ عصمت اکتسابی کا. کیا مطلب عصمت اکتسابی؟ عصمت اکتسابی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے وقت کے, آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے, اور جڑنے کے بعد وقت کا امام, وقت کی حجت ان کے بارے میں اگر کچھ کہے کہ یہ اس مرحلے پر ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی عصمت کی دلیل وقت کا امام دے رہا ہے. لیکن جب امام حسین امام بن گئے تو اب امام حسین اس بات کے محتاج نہیں کہ کوئی دوسرا امام حسین کے زمانے کا شخص امام حسین کی عصمت کی گواہی دے. امام حسن کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ کوئی اور شخص امام حسن کی عصمت کی گواہی دے, لیکن حضرت علی اکبر کے لیے ضروری ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ تمام کے تمام فیوزات, تمام کی تمام نورانیتیں, تمام کے تمام علوم جو عالم غیب سے نازل ہوتے ہیں وہ امام معصوم پر نازل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان شخصیات تک جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ شخصیات اپنے علوم کے سلسلے میں براہ راست امام معصوم سے متصل ہیں. حضرت ابوالفضل عباس, جناب زینب, حضرت علی اکبر. لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جب شب قدر میں فرشتے آتے ہیں, نیمے شعبان کو تمام واقعات ہوتے ہیں, یا دیگر جتنی بھی مبارک شبیں ہیں سال کی, اس کے اندر امام معصوم کے پاس وہ علم آتا ہے, امام معصوم کے پاس وہ تجلیات آتی ہیں, نورانیت آتی ہے کہ جو عالم غیب سے آتی ہے, عالم بالا سے, اور اس کے بعد ان ہستیوں تک جاتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے, آسان سا فرق ہے, لیکن بڑا مشکل فرق ہے سمجھنے کے لیے کہ کیا ہے, لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے. تو اب یہ ہستیاں جو ہیں اگر اس مقام پر ہوں کہ زندگی میں کبھی گناہ نہ کریں, امام کے وجود کے ساتھ متصل رہیں, تو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عصمت اکتسابی کے مرحلے پر ہیں. یعنی یہ معصوم ہیں, اگرچہ 14 معصومین میں نہیں ہیں. کیا مطلب 14 معصومین میں نہیں ہے؟ یعنی تمام کی تمام کائنات کے لیے حجت اس وقت کا امام ہے, اور یہ امام کے اتنے نزدیک ہیں کہ جو چیز بھی علم امام کے پاس آتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ وہ علم امام اپنے چاہنے والوں تک منتقل کرے, تو یہ شخصیات, یہ ہستیاں سب سے آگے ہیں. یہ 3-4 نام جو میں مسلسل دے رہا ہوں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ, یہ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ و فاہمۃ غیر مفہمہ, یہ وہ ہستیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب زینب کے جو زندگی سے ایک چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تعبد اور بندگی. کیا مطلب؟ مباہلے کا واقعہ, آیت تطہیر کے نازل ہونے کا واقعہ ہے سن 8 ہجری. سن 8 ہجری میں جناب زینب کتنے برس کی ہیں؟ 3 برس کی. آیت تطہیر کے اندر نہیں ہے, چادر تطہیر میں نہیں ہے, مباہلے کے میدان میں نہیں ہے. 3 برس کی ہیں لیکن مباہلے کے میدان میں نہیں دکھتی. اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یعنی ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلی بات تعبد اور بندگی. یعنی اگر جناب زینب کو لے جایا جاتا تو کیا ہو جاتا, اور نہیں لے گئے تو کیا ہوا؟ یہیں سے سیکھیے کہ تعبد اور بندگی ہے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم کا حکم جس طرح سے اس طرح سے اس حکم کو انجام دیا جائے. ایک بات تو سادی سی. دوسری چیز کیا کہ یہاں پر مرحلہ ہے عصمت کا. یعنی کیا مطلب؟ براہ راست پروردگار عالم نے جن لوگوں کو معصوم قرار دیا ہے, مباہلہ ان کے جانے کی جگہ ہے. جناب زینب وہاں پر نہیں جا سکی یا نہیں لے کر جایا گیا. لفظ یہ صحیح ہے کہ نہیں لے کر جایا گیا. یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ سمجھیے گا, خوب توجہ کیجئے کہ جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ تمام ائمہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں, رسول خدا اعتماد کر رہے ہیں, جناب سیدہ اعتماد کر رہی ہیں, امیر المومنین امام حسن امام حسین, اور اسہارے پنجتن, جو پنجتن کا نچوڑ ہے ذات امام حسین, اور وہ کربلا کے مصائب کہ جلت و عظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات, وہ مصائب کربلا کے جو آسمان والے جس کا بوجھ نہیں سنبھال سکے, جلت و عظمت, ان مصائب کے سلسلے میں جناب زینب کو وسیع بنایا جا رہا ہے اور وصیت کی جا رہی ہے. یہ ایک اس طرح کی شخصیت جناب زینب کی. اب اس شخصیت کو دیکھ کر کہ یہ شخصیت جناب زینب کی وہم و گمان سے بالا تر ہے, تفکر سے بالا تر ہے, انسانی ذہن کی پہنچ سے بالا تر ہے, کہ اماموں کی معتمد ہیں, اماموں کی جان بھی بچا رہی ہیں تمام وہ سفر کے واقعات, لیکن اس کے باوجود مباہلے میں نہیں گئیں. فاصلہ ہے نا امام کے ساتھ. تو اب آپ سمجھیے کہ جب ہم جناب زینب کی شخصیت کو درک نہیں کر پا رہے ہیں
اور جناب زینب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو زین اب ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے فاصلہ امامت سے کتنا ہے، اور پھر سمجھیے کہ امام کس مقام پر ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو یعنی کیا مطلب، کوئی کہے گا کہ جناب زینب کی شان میں جسارت ہو گئی، نہیں، جسارت نہیں ہوئی۔ میں اس بات کو واضح کر کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امامت کی جو منزل ہے اور اس کا جو سفر ہے اتنا وسیع ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہاں پر اس مقام پر نہیں لے کے جایا گیا۔ یہ جناب زینب کی نعوذ باللہ توہین نہیں ہے، یہ امامت کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو جملہ استعمال کرتے ہیں وارث تطہین ہے جناب زینب۔ اور میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ بتایا کہ نہیں بتایا، یہ واقعہ بتاؤں، پھر 4-5 اور خصوصیات ہیں جناب زینب کی، اس طرف آتا ہوں کہ میں خود جا چکا ہوں۔ ایک صاحب تھے، کہیں گے یہ صاحب جن کے آپ گھر میں بیٹھے ہیں مولانا، یہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ان سے دوستوں نے بحث کی، خدا کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے بہرحال حضرت عیسیٰ کو پڑھا، حضرت نوح کو پڑھا، پیغمبروں کے واقعات پڑھے، رسول خدا کو پڑھا، امیر المومنین کے واقعات پڑھے، تو ان کو کوئی بھی چیز خدا تک لے کے نہیں آ پائی۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں خود جا چکا ہوں ان صاحب کے گھر میں، اور ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ان کے بارے میں کہ لیکن پھر ان سے کسی نے کہا کربلا کی تاریخ پڑھو۔ جب کربلا کی انہوں نے تاریخ پڑھی اور شہادت کے بعد کے واقعات پڑھے، اور اس میں دیکھا کہ مرکزی جو اہمیت ہے وہ جناب زینب کی ہے خاتون ہونے کے ناطے، تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ خاتون تنہا اتنے کٹھن سفر کو طے کر رہی ہے، خطبے پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقت ہے کہ جس پر یہ خاتون مسلسل ڈٹی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے۔ یہ ہم 1400 سال کے بعد یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، بہت آسانی سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو ملحدوں کو خدا تک لے کر آ جائے۔ تو علم کے بارے میں اشارہ کیا میں نے، عقل کے بارے میں، فہمت غیر مفہمہ، آپ وہ سمجھ بوجھ والی خاتون ہیں کہ جس کو کسی نے کچھ نہیں سمجھایا۔ اور رسول خدا جو خواب دیکھا، میں مصائب کی منزل میں آ کر بیان کروں گا وہ خواب، جناب زینب نے جو خواب دیکھا رسول خدا نے براہ راست تعبیر جناب زینب کو بتائی۔ لہٰذا زینب یعنی کیا مطلب، معجزہ علی بن ابی طالب کا۔ کیا مطلب معجزہ علی بن ابی طالب کا؟ یعنی اگر کوئی فرض، حضرت عباس معجزہ ہے امیر المومنین کا، بہت آسان بات ہے، جس طرح تلوار چلاتے تھے مولا اپنی بہادری ورثے میں دے دی۔ جناب زینب اس طرح سے میدان جنگ میں تلوار نہیں چلا سکتی۔ وہ صفات جو ایک مرد میں ہوتی ہیں، میدان جنگ میں جانا، خطبے دینا، دشمن کا مقابلہ کرنا، وہ ذمہ داریاں جناب زینب کی ہیں ہی نہیں۔ صنف کا فرق ہونے کے باوجود علی کی تصویر بنی ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ ہے زین اب باپ کی زینت۔ آپ بتائیے دنیا میں کہاں بتائیں گے آپ؟ جناب موسیٰ کی مادر گرامی جو موسیٰ کی ماں ہیں، ان کے جب ولادت ہوئی جناب موسیٰ کی، فَأَصْبَحَتْ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ ڈالو، گھبرانا مت، ڈال دو دریائے نیل کے اندر۔ تو یہ پیغمبر کی ماں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ہم نے تسلی دی، لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے قلب کو مضبوط نہیں کرتے تو یہ راز فاش کر دیتی۔ سلام ہے جناب زینب کو کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کس طرح سے یہ اس بی بی کے روح کی طاقت ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم وارث تطہیر کا جواب نہیں لا پا رہے، مالک تطہیر کا جواب کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ایک صلوات بھیجیے جناب زینب کی بارگاہ میں۔ عبادت کی بات اگر کی جائے، پھر وہی امام سجاد کا قول جو مورخین نے نقل کیا کہ میری پھوپھی کانت تؤدی الفرائض، اپنی واجب نمازیں ادا کرتی تھیں اور نوافل ادا کرتی تھیں، اور کبھی کبھی اس سفر میں پورے بیٹھ کر ادا کرتی تھیں، لشدت الجوع والعطش، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میری پھوپھی سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، مستحب نمازیں بھی پڑھتی تھیں، واجب نمازیں بھی پڑھتی تھیں۔ یہ عبادت، البتہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اس جملے کو ضروری نہیں سمجھتا بیان کرنا، امام سجاد نے بیان کیا ہے۔ کن کے لیے بیان کیا؟ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دختر گرامی ہے فاطمہ زہرا کی، تو امام سجاد ضرور بیان فرمانے جملہ، لیکن ان کے لیے کہ جن کی سمجھ میں تعلق نہیں آیا، ہم کہیں گے امام سجاد کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ مولا یا ابن رسول اللہ، اگر آپ یہ جملہ نہ بھی فرماتے اور ہمیں تاریخ میں یہ نہ بھی ملتا، ہمارا اعتقاد ہے اس کے اوپر، ایمان ہے اس کے اوپر کہ جناب زینب کی عبادتوں کا یہ مرحلہ، تو انسان کی جس کو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس طرح سے عبادت کی کہ امام سجاد کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ نوافل بھی ادا کرتی تھیں، فرائض بھی ادا کرتی تھیں، کبھی کبھی بیٹھ کر ادا کرتی تھیں، پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے۔
انسان کے اندر ایک اور صفت کیا ہے؟ ایثار، قربانی۔ کون سی قربانی؟ خوب توجہ کیجیے گا، میں اس بات کو منتقل انشاءاللہ کہ کر پاؤں۔ قربانی اور ایثار، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو ایثار، یعنی کیا مطلب؟ خود ضرورت ہے لیکن دوسروں کو دے دی، یہ ایک ہے صفت۔ اب اس کے فقہی بحثیں اپنی جگہ پر الگ ہیں، لیکن پھر وہی بات مورخین نے لکھا ہے اور امام سجاد کی زبان مبارک سے نقل کیا ہے کہ ایثار اگر دیکھنا ہے، پھوپھی کا ہماری جناب زینب کا ایثار دیکھنا ہے، قربانی، جو تاریخ میں ملتا ہے ہم کو کہ 24 گھنٹوں میں کبھی 2 روٹیاں یا 1 روٹی دی جاتی تھی اور تھوڑا سا پانی دیا جاتا تھا، اس کے باوجود جناب زینب یہ پانی اور یہ روٹی بچوں کو دے دیتی تھی امام حسین کے، خود تناول نہیں فرماتی تھیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو یہیں پر روک کر صلوات اللہ وسلام علیہ، یعنی یقین نہیں آتا انسان کو، جب ہم کتاب پڑھتے ہیں یقین نہیں آتا واقعی زینب نام کی کوئی خاتون تھی بھی، واقعی ایسی خاتون ہو سکتی ہے؟ عام زندگی میں تو نہیں ہو سکتی، عام گھر میں تو نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ کوئی ایسی نسل تھی، ماں باپ ایسے تھے، تسلسل ایسا تھا کہ جو خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر آپ جناب زینب کی شخصیت سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے نا، اور یہ کیسے ہوتا تھا، تو جب ہم نے یہ کہہ دیا زین اب باپ کی زینت، علی مرتضیٰ تلوار چلا کر آ رہے ہیں، جو کی روٹی ہے وہ بھی حلق سے نہیں اتر پا رہی، فقیر کو دے دی، بھوک کی وجہ سے لرزتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے اپنے بستر پر جا کر آرام فرما رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہودی کے باغ میں پانی بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب یہ کر سکتے ہیں اور پھر زینب کو باپ کی زینت بننا ہے تو زینت اس طرح سے ہوگی، یعنی کیا مطلب؟ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میرے بابا 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے جو کی روٹی کھا کر، اگر یہ شک ہے کہ میرے بابا انفاق کر دیتے تھے جو جنگ میں مال ملتا تھا، اگر یہ شک ہے کہ میرے بابا تمام خدمتیں انجام دینے کے باوجود رسول کی بارگاہ میں بھوکے سوتے تھے، اگر یہ شک ہے کہ ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، شک ہے تو جناب زینب کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ یہ تربیت آئی کہاں سے؟ اس وجود میں نورانیت آئی کہاں سے؟ اگر ہم ایثار کو دیکھتے ہیں کربلا کے واقعے کے دوران جناب زینب کے، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایثار نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ یہ وہ ایثار ہے کہ جو امامت کے راستے میں کیا گیا۔ ایک امام کی جان بچا رہی ہیں، ایک امام کے بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، کربلا کا مقصد بیان فرما رہی ہیں، فضائل اہل بیت بیان فرما رہی ہیں، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر رہی، یعنی ایک زینب ہیں۔ اور شاعر نے جو کہا ہے کہ کبھی عباس بن رہی ہیں، کبھی علی بن رہی ہیں، کبھی علی کے انداز میں خطبے دے رہی ہیں، امامت کی ڈھال بھی ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑھ کر ایک اور بات، وہ بات یہ کہ خواتین ساتھ میں، ان خواتین کو ہمت کون دے گا؟ ان خواتین کو دلاسا کون دے گا؟ تو اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ خواتین ہیں آدھا کے نرغے میں، یعنی انتہائی فساق و فجار کے نرغے میں، کس کے وجود کی بدولت ہے؟ کون ہے جو خواتین کو خواتین کی زبان میں جا کر سمجھائے؟ خاتون ہو، خاتون کی زبان میں سمجھائے، اور اس خاتون میں اتنی طاقت بھی ہو کہ اگر وہ ایک جملہ اپنی زبان سے نکال دے تو تمام بیویوں کو یقین آ جائے۔ یہ سید الشہداء کی مصلحت اب سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنی شہادت سے پہلے جناب زینب کو وصیتیں کر کے گئے کہ دیکھو بہن یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، بچوں کا اس طرح سے خیال رکھنا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وجود جناب زینب کبریٰ میں یہ صلاحیت ہے کہ اسارۂ پنجتن، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں نا، یہ جوش خطابت کی بات نہیں ہے، اسارۂ پنجتن یعنی پنجتن کا نچوڑ ہے امام حسین۔ یعنی کیا مطلب؟ پنجتن کا نچوڑ ہے، یعنی جتنی پنجتن کی صفات ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اور کون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ خدا نے تحفہ دیا امام حسین کو شہادت کی وجہ سے، المعوض من قتلہ ان الائمۃ من نسلہ، کہ بدلے میں عوض امام حسین کو یہ ملا کہ بقیہ 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو وہ امام حسین علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں جناب زینب کو۔ کون سی وصیتیں کر رہے ہیں؟ یعنی خطرناک ترین، گھمبیر ترین، خوفناک ترین حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کا علم ہے، جناب زینب کی عبادتیں ہیں، جناب زینب ایثار اور قربانی سے کام لے رہی ہیں، تو یہ وہ ایثار اور قربانی نہیں ہے پھر جو آپ نے پڑوسی کو اپنے گھر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کے دے دی، یا کسی کی مدد کر دی، یا 2 پلیٹ کھانا دے دیا، بلکہ یہ وہ ایثار ہے کہ جو امام کے بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایثار ہے جو امام کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ سب جو واقعات ہوئے، اس کے بعد انسان کے ذہن میں طاقت بچتی ہے، زبان چل سکتی ہے انسان کی، وہ بی بی کہ جو پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے کبھی کبھی،
جب دربار میں جا رہی ہیں تو ایک پوری طاقت کے ساتھ خطبہ دے رہی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کو میں نہیں چھوڑ سکتی, یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اور عقل, حکمت جناب زینب کی, شعور, یعنی صاحب لب خالص. بی بی کے خطبے دیکھیے آپ دربار کوفہ میں, بی بی کا خطبہ دیکھیے آپ بازار کوفہ میں, اور بی بی کا خطبہ دیکھیے آپ بازار شام میں, جو دربار شام میں, جو دربار شام میں بی بی کا خطبہ ہے. 3 کے 3 خطبوں کا آپ ایک دوسرے کے کنارے پر رکھیے ساتھ, مقایسہ موازنہ کیجئے ان کا, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بی بی بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ کون سا خطبہ کس مقام پر کس انداز سے دینا ہے. اس بی بی کو نہ نیوز پیپر تھے اس وقت, نہ وہ تمام ایجادات تھیں. یہ کیسے پتہ لگا کہ ان واقعات کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے؟ کہاں پر تربیت ہوئی, کس انداز سے ہوئی؟ اور یہ میں نے پچھلے برس بھی عرض کیا, وہ خاتون جو مردوں کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہو, اگر 50-60 مردوں کے سامنے بھیڑ میں لا کر کھڑا کر دیا تقریر کر لے گی. لیکن وہ خاتون جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہو, صرف بھائیوں کو دیکھا ہو, اپنے شوہر کو دیکھا ہو, بھتیجوں کو بھانجوں کو دیکھا ہو, محرموں کے درمیان رہی ہو, عفت اور پاکیزگی کے اس مرحلے پر ہو, لیکن اب ایک دفعہ ایثار جب کرنا پڑا, بس یہیں تک اس جملے کو لے لیجئے, اس مقام پر آ کر ایثار کرنا پڑا کہ جہاں پر جناب زینب نے اپنے صنف وجودی سے آگے بڑھ کر بات کی. یہ ہے بڑا ایثار. نہیں چلتی زبان بی بی کی, نہیں ہل پاتی, جسارت نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں دے پاتی خطبہ. بخدا اگر جناب زینب خطبہ نہیں دے پاتی, کربلا کا اسٹیٹس آپ کے سامنے واضح نہیں ہو پاتا. امام سجاد اگر خطبہ نہیں دے پاتے, کربلا کا اسٹیٹس آپ کے سامنے واضح نہیں ہو پاتا. کہا کہ جیت کس کی ہوئی, فتح کس کی ہوئی؟ امام سجاد کہیں ہم خانواد نبوت ہیں, ہم یہ ہیں. کہا کہ جیت کس کی ہوئی؟ ہاں بھائی سوال پوچھیں, جیت کس کی ہوئی؟ کہا اذا حان وقت الاذان, جب اذان کا وقت ہے تب دیکھنا. اشہد ان محمد رسول, جب تک مینار سے یہ پڑھا جائے گا جیت حسین ابن علی کی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے ظاہری شکست باطنی فتح, نقن صاحب خدا مغفرت فرمائے, ہم نے ان سے یہ سنا جملہ, ان کو ثواب پہنچے. بھائی آپ ظاہری فتح ظاہری شکست کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک انسان آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے خون سے سینچے اشہد ان محمد رسول اللہ کو. وہ آیا ہی اسی لیے گردن کٹوانے, آتا وہ حکومت کے لیے, کوفے کے تخت پہ بیٹھنے کے لیے. ارے غلطی سے پھنس گئے, مر گئے, چلو شہید کہہ دو ہم کو, یہ ہوتا تب آپ صحیح کہہ سکتے تھے. وہ تو آیا ہے وعدے کو وفا کرنے کے لیے. تو اگر جناب زینب کے خطبے نہ ہوتے, کربلا کا اسٹیٹس آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکتا. جو آج جناب زینب اور امام سجاد کے خطبے پڑھے گا, اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے کربلا کا اسٹیٹس کیا ہے, کربلا کی حقیقت کیا ہے. کربلا کی حقیقت صرف اور صرف خانوادہ نبوت کی برتری, کربلا کا اسٹیٹس خانوادہ نبوت کی عظمت, کہ نحن آل محمد نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد. صرف یہ ہر مقام پر تم آؤ گے تمہیں اہل بیت کی پیروی کرنی ہے. اور اس کے بعد رسول خدا کے نام کی عظمت. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کربلا کی جنگ نہ حسین کی تھی, نہ یزید کی تھی, نہ بنو ہاشم کی تھی, نہ بنو امیہ کی تھی. میں جوش کا ایک شعر پڑھ کے آگے گر جاؤں, آگے بڑھ جاؤں. اشقیہ جھپٹے نہ تھے ابن شہ لولاک پر. کربلا کے میدان میں جو یزید کی فوجوں نے حملہ کیا تھا امام حسین پر, تو کہہ رہے ہیں یہ یزید کی فوج نے کب حملہ کیا تھا امام حسین پر؟ جوش فرما رہے ہیں اشقیہ جھپٹے نہ تھے ابن شہ لولاک پر, اصل میں بت آستینوں سے گرے تھے خاک پر. تو جناب زینب جو یہ فرما رہی ہیں, امام سجاد جو یہ فرما رہے ہیں اذا حان وقت الاذان, جب اذان کا وقت آئے تب دیکھ لیجو کہ کون جیتا. اذان میں کیا ہوگا؟ وہاں کربلا کے مصائب پڑھے جائیں گے, اشہد ان محمد رسول اللہ. لہٰذا جب بھی کہیں سے بھی آپ کو سفر کے دوران اذان کی آواز آئے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو صلوات بھیجا کیجئے امام حسین کے لیے, درود پڑھا کیجئے شہداء کربلا کی بلندی درجات کے لیے. حضرت عباس کو احترام سے یاد کیا کیجئے کہ جو مازنے سے کسی بھی فرقے کی مسجد ہو, اشہد ان محمد رسول اللہ جو آ رہا ہے یہ کربلا والوں کی وجہ سے, اور اس کربلا کی قربانی کو واضح کیا جناب زینب نے. یعنی میں دوبارہ آؤں بی بی کی شخصیت پر کہ علم, عبادت, تقوی, کس شدت کے ساتھ عبادت کی, ایثار, اپنی روٹی دے دی, اپنا پانی کا کوزہ دے دیا, کاسہ آب دے دیا, یہ تمام کی تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد امامت کا دفاع بھی کیا. واقعہ آپ کے سامنے کہ قتل کر دو امام سجاد کو. کہا کہ تو قتل نہیں کرے گا اس کو, اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرے گا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو بالکل مذاق نہیں ہے, بالکل غیر سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا, بالکل اس کو پڑھ کر روا روی میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. سرسری انداز, سب ایک واقعہ ہو گیا تو آگے بڑھ جائیں. اس کے بعد میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی, اور یہ بات ہمیشہ میرے خیال سے کہی جانی چاہیے کہ وہ خاتون خطبہ پڑھے کہ جو مخمل و کمخاب کے بچھونے پہ بیٹھ کے محمل میں آئے, ہودج میں آئے, وہ خطبہ پڑھ لے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ وہ بی بی ہے
کہ جو کربلا کے مناظر دیکھ کر آئی ہے، کس تکلیف و شدت اور درد کے ساتھ جناب زینب کوفے کے اندر وارد ہوئی ہیں، اس کے بعد خطبہ اس انداز سے پڑھنا عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر، پھر یزید کے سامنے، یہ روح کی طاقت کا پتہ دیتی ہے اور بیویوں کو اعتماد ہے کہ کس طرح سے جناب زینب کی شخصیت ہے۔ اور ہم اگر ان واقعات کو دیکھیں جو قرآن میں پروردگار عالم نے بتائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بی بی زینب کسی حد تک سمجھ میں آئے کس مرحلے پر۔ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ذرا ایک درود پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ اور اگر علم کی بات، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب امام سجاد گزرے وہاں سے قتل گاہ سے اور وہ مناظر دیکھے تو جناب زینب نے تسلی دی اور جملہ کہا کہ ان ھذا لحد، یہ وہ عہد ہے، پیمان ہے جو تمہارے جد، تمہارے بابا اور ہمارے بھائی کے ساتھ تھا۔ یعنی پوری بصیرت کے ساتھ، پوری آگاہی کے ساتھ۔ اگر جناب مسلم کے بارے میں زیارت میں یہ کہا جا رہا ہے مضیت علی بصیرت، اے مسلم ابن عقیل، مضیت علی بصیرت، آپ نے جو بھی کام کیا پوری بصیرت کے ساتھ کیا، بہت اچھی طرح سے آگاہ تھے آپ جو کام کر رہے تھے۔ یہ جناب مسلم ہے تو ہم علی بن ابی طالب کی بیٹی جس کی رگوں میں شیر فاطمہ دوڑا ہے، جس نے آغوش رسول پائی، تو ان بی بی زینب کے بارے میں ہم کیسے نہیں کہہ سکتے؟ اور کیوں کر نہ کہیں، بالکل کہیں گے کہ پوری بصیرت کے ساتھ بی بی نے کے تمام کام کیے، تمام واقعات پتہ تھے، ایک ایک چیز سے آگاہ تھیں، تبھی امام حسین علیہ السلام نے اسرار امامت سونپے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اور وہ وصیتیں کی۔ اور ایک وہ عمل ہے کہ جو بتایا گیا پہلے بھی، اور یہ میرا نہیں ہے عمل، بلکہ آغا وحید خراسانی آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیماریوں سے کا کوئی بیمار ہو جائے، علیل ہو جائے، تو وہ 4 قرآن کی نیت کرے کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں 4 قرآن ختم کروں گا، ایک جناب زینب کے لیے، ایک جناب امام موسیٰ کاظم کے لیے، ایک حضرت عباس کے لیے، اور ایک جناب نفیسہ خاتون کے لیے، کہ جو امام صادق علیہ السلام کی بہو ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نواسی امام حسن علیہ السلام کی اور امام صادق علیہ السلام کی بہو ہیں۔ تو یہ 4 قرآن ختم کر، اب اس کی مرضی کہ وہ کہ 2 میں ختم کروں گا، 2 کسی کو پیسے دے کے پڑھواؤں گا، یا 3 میں ختم کروں گا، 1 کسی کو پیسے دے کے پڑھواؤں گا، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار ہے، لیکن یہ 4 نام جو ہے میں نے آپ کو یہ بتائے۔ اور اگر آپ دیکھیں شخصیت کو بی بی کی، واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے ہم کو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خواب دیکھا، رسول خدا کی زندگی میں یہ خواب دیکھا گیا ہے، اور جو مورخین نے لکھا ہے کہ نانا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک درخت ہے کہ ایک زور کا جھکڑ چلا، آندھی آئی، اور ہم جو تھے اس درخت کے تنے سے لپٹے، پھر درخت کا تنا اکھڑ گیا تو شاخوں سے لپٹے، شاخیں بھی ٹوٹ گئیں، برباد ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو پھر ہم پتوں سے، ہم نے پتوں میں کی پناہ میں آئے اور پھر پتے بھی ختم ہو گئے۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تنا جو ہے وہ میں ہوں، میں تم سے بہت جلد جدا ہو جاؤں گا، پھر علی و فاطمہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گے، پتے جو ہیں وہ تمہارے دونوں بھائی ہیں، یہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گے۔ ہم جب جناب زینب کے مصائب کی بات کرتے ہیں، بات یہ عجیب ہے، اس بی بی کی ذات عجیب ہے، اس بی بی کے فضائل عجیب ہیں، اور اس بی بی کے مصائب عجیب ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مصائب کے سلسلے میں عجیب سلسلہ ہے کہ کوئی بھی مصائب اس طرح سے کہ جناب زینب کی مصیبت ہو نہیں ہے، لیکن سب کی سب جناب زینب کی مصیبتیں ہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یعنی ہم اس بی بی کے بارے میں کیا کہیں کہ جب 5 برس کی ہیں تو رسول اللہ کے انتقال کو، شہادت کو دیکھا، جب 5 برس کی ہیں 95 دن کے بعد اپنی ماں کے تابوت کے پیچھے چلی رات کی تاریکی میں، پھر بابا علی مرتضیٰ کے زخمی سر کو دیکھا، امام حسن علیہ السلام کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب اس کے بعد کربلا کے مصائب آئے تو جناب زینب کی شخصیت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے، پنجتن میں سے جو ہستی بھی جاتی تھی، 4 شخصیات موجود ہوتی تھی تسلی دینے کے لیے۔ رسول خدا گئے، 4 ہستیاں موجود، جناب سیدہ گئیں، حسنین اور امیر المومنین موجود، جب امیر المومنین گئے امام حسن امام حسین موجود، امام حسن گئے امام حسین موجود۔ عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیے کہ جب امام حسین گئے تو اب امام حسین اس طرح سے نہیں گئے دنیا سے
کہ جس طرح سے امام حسن گئے، امام حسین اس طرح سے دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جس طرح سے رسول خدا گئے، بلکہ امام حسین کے جانے سے پہلے جناب زینب نے کیا مناظر دیکھے ہیں۔ صبح سے لے کر عصر عاشور تک تمام کے تمام مصائب شہید ہوئے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، بریر شہید ہوئے، عابس، حسین کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، لیکن جناب زینب کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا بھائی اب اکیلا رہ رہا ہے، دھیرے دھیرے میرے بھائی کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب جناب علی اکبر خیمے میں آئے، واقعات آپ کے سامنے، عجیب انداز سے ماتم ہوا، واہ محمد واہ علی واہ حمزہ واہ جعفر کی صدائیں بلند ہوئی۔ علی اکبر جب گئے، ایک کے بعد ایک شہزادہ بنی ہاشم کا جاتا رہا، ابو الفضل عباس رخصت ہوئے۔ اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ جناب زینب نے شہادت دیکھی۔ کس کی شہادت دیکھی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کا منصب یاد ہے نا آپ کو کہ جناب زینب کو ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے پورے صبر کے ساتھ، تو جناب زینب اس مقام پر ہیں کہ کہیں سے بھی جناب زینب کو اس بات کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ جناب زینب ضعف کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ حسین ابن علی شہید ہوئے، شام غریبہ آئی، خیمے جلے، یہاں سے آپ جناب زینب کے علم کا مرتبہ دیکھیے۔ ایک دفعہ جناب سید سجاد کی بارگاہ میں آئیں، کہا بیٹا سجاد یہ بتاؤ، اجازت دو کہ ہم انہی خیموں میں جل کے مر جائیں، اپنے پردے کی حفاظت کریں یا اپنے جان کی حفاظت کریں، خدا مغفرت کرے قبلہ و کعبہ نقن صاحب کی عجیب جملہ فرمایا کہ امام وقت ہے امام سجاد، لیکن جو شرعی پہلا مسئلہ امام بننے کے بعد امام سے پوچھا گیا وہ نہ اس سے پہلے کسی امام سے پوچھا گیا نہ بعد میں کسی امام سے پوچھا گیا۔ پوچھنے والی کون ہیں؟ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، تمام محارم ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹا یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مر جائیں؟ کہا نہیں پھپھی اماں اپنی جان بچائیے۔ ایک دفعہ تمام سیدانیاں خیمے سے باہر نکلی۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ جناب زینب کو عباس و علی بن کے اہل حرم کی حفاظت کرنی ہے۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، ایک دفعہ قافلے کو قتل گاہ سے گزارا گیا۔ بیویوں نے کہا ہمیں کچھ دیر کے لیے قتل گاہ میں روک دو تاکہ ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کر سکیں۔ عزیزوں، آپ نے اہل منبر سے ایک جملہ سنا ہوگا، اس جملے کی میں تشریح کر دوں۔ ہر بیوی اتری، ہر بیوی اپنے شہید کے پاس جا کر ماتم کر رہی تھی۔ اہل منبر سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 2 لاشیں بچوں کے ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی خاتون نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتل نے یہ تو لکھا کہ زینب حسین کے لاش کے پاس بیٹھ کر ماتم کر رہی تھی، اس وجہ سے کہ زینب حسین کے پاس تھی، بچوں کے پاس نہ گئی۔ بس ایک دفعہ بازار کوفہ میں داخلہ ہوا۔ جب بازار کوفہ میں داخلہ ہوا تو وہ زینب کے جس کو رسول خدا کی زیارت کے لیے لے جایا جاتا تھا، علی مرتضی حسن حسین لے کر جاتے تھے، ایک دفعہ مجمع عام سے گزری اور کس طرح سے گزارا گیا کہ صدقے کے کھجور اور روٹیاں پھینکی گئیں۔ یہ منظر بھی جناب زینب نے دیکھا۔ ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سامنا ہوا، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسن شیرازی کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، سامرہ کا منظر ہے، سامرہ میں بیٹھے ہیں۔ ممبری نے آ کر کہا ذاکر نے دخل زینب علی ابن زیاد۔ ایک دفعہ جیسے یہ جملہ کہا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، وہ زینب کہ جو اپنے بھائیوں اور بابا کے ساتھ رسول کی قبر کی زیارت کو جاتی تھی۔ ایک دفعہ دخل زینب علی ابن زیاد، ایک دفعہ آیت اللہ نے امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، ماتم کرنا شروع کیا۔ کہا کہ بس رک جا۔ ذاکر نے کہا حضور مصائب کہا قضا ہونے دیجئے، پورے مصائب مکمل کرنے دیجئے۔ کہا کہ تو چاہتا ہے کہ اس جملے کے بعد بھی کوئی مصائب پڑھے جائیں؟ ارے یہ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی آغوش کی پالی ہے، تطہیر کی چھاؤں میں پرورش ہوئی ہے۔ ارے جب اس جیسی بی بی عبید اللہ کے دربار میں پہنچے تو اب ماتم کی کیا جگہ نہیں ہے؟ معاملہ یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ایک دفعہ دربار شام میں داخلہ ہوا۔ عزیزاں، آپ جانتے ہیں کہ دربار شام میں جانے سے پہلے باب السعہ نام کی جگہ ہے۔ مقتل لکھنے والوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ کئی گھنٹے، بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ 6 سے 7 گھنٹے تک روکا گیا تاکہ دربار کی آرائش کی جائے۔ عزیزان گرامی، دربار کی آرائش مقصد نہیں تھا، وہاں خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ چاہتے یہ تھے کہ ان لوگوں کی اچھی طرح سے تذلیل ہو، اہل بیت سے انتقام لیا جائے، ارے بلوے عام میں کھڑا کیا جائے۔ اس کے بعد دربار یزید میں داخلہ ہوا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ جناب زینب نے کھل کر گریہ نہیں کیا ہے، ماتم نہیں کیا ہے۔ ایک دفعہ دربار
یزید میں داخلہ ہوا. یزید کے سامنے جو منظر دیکھا, ایک دفعہ ننھی سکینہ اور رقیہ نے جب دیکھا کہ یزید کے قدموں کے پاس ایک تشت ہے, اس میں ایک سر ہے جو جانا پہچانا لگتا ہے. مورخین نے لکھا کہ بچیوں نے گھبرا کر جناب زینب کی طرف دیکھا. اب جب جناب زینب نے منظر دیکھا, اب برداشت نہ ہو سکا, ایک دفعہ خطبہ دیا اور خطبے میں یہ جملہ فرمایا, امن العدل یا ابن الطلقاء تقدیروں کا و حرائے کا, ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد, کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ تقدیروں کا حرائے رکھ و بنا تک و بنا تو رسول اللہ سبایا, کیا یہ عدل ہے کہ رسول کی بیٹیاں تو دربار عام میں کھڑی ہوں اور تیرے گھر کی عورتیں پردے میں ہوں؟ اور اگلا جملہ جو فرمایا, یتصفح وجوہہن, ارے تمام کے تمام گھٹیا قسم کے لوگ, تیرے دربار کے لوگ, بازار کے لوگ ان کے چہروں کی طرف دیکھیں اور تیری بیٹیاں پردے میں ہوں. عجیب جملہ فرمایا. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, یزید میں کروں تو کیا کروں, میں تیری قدر کو اس سے کہیں کم سمجھتی ہوں کہ تجھ سے گفتگو کروں. انی لاستصغر قدرک, لیکن کروں تو کیا کروں کہ میرے سینے میں ایک کھولن مچی ہوئی ہے, ارے میرے غم سے آنسو بہ رہے ہیں, میں کروں تو کیا کروں. عزیزوں, قافلے کو آزادی ملی. ایک دفعہ قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا مدینے آیا. ایک دفعہ جب مدینے آیا, عزیزوں آپ جانتے ہیں نا, زینب نے کھل کے ماتم نہ کیا. خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے, وہ بھی خانوادہ نبوت کی ہیں. زینب اپنے غم کا بیان کس سے کرے؟ ایک دفعہ مدینے آئی, غم کا بیان کرے گی بی بی تو رسول اللہ سے کرے گی. مقتل مکرم نے لکھا, ایک دفعہ جناب زینب روضہ رسول میں داخل ہوئی. الفاظ یہ ہیں, وَأَخَذَتْ بِعُضَاتَتَيِ الْبَابِ, زینب نے دروازے کے پٹ کو پکڑا. رسول خدا کے پٹ کو کیوں پکڑا؟ لگتا ہے میری بیوی میں چلنے کی طاقت نہ تھی. ارے دروازوں کا سہارا لیا, قبر رسول کو مخاطب کیا, یا جدہ یا رسول اللہ انی نعیت الیک الحسین, ارے یا رسول اللہ آپ کا حسین مارا گیا, ارے ہم سے پرسہ قبول کرو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا مع محمد وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پروردگار, جو لوگ تنگ دست نادار ہیں, قرض دار ہیں, پریشان ہیں, حال ہیں, مشکل میں گرفتار ہیں, ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما. پروردگار, جو مومنین یہاں پر موجود ہیں, ان سب کی جو مجلس سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے, ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار, جس بندے مومن نے ہم کو جگہ فراہم کی عزاداری کے لیے, ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. قیامت تک کے لیے ان کی نسل میں ولایت آل محمد کو قائم و دائم فرما. پروردگار, مجھ سے آپ سے جس نے بھی شفا کی درخواست کی ہے, کسی اور مسئلے کی درخواست کی ہے, جناب زینب کے صدقے میں اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. التماس سورہ فاتحہ اپنے مرحوم مرحومات کو شامل کرتے ہوئے سید شاہد حسین رضوی ابن سید امداد حسین رضوی کے لیے ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.